بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سہیل آفریدی کی انہی باتوں کی وجہ سے موجودہ سسٹم، موجودہ حکومت، یہ نظام پریشان ہے اور سہیل آفریدی کو پسند نہیں کرتا۔ جس طرح یہ عوام میں چلے جاتے ہیں، عوامی بات کرتے ہیں، یہ بھلا موجودہ حکومت کو کیسے بھا سکتا ہے کہ عوام میں وہ مقبول ہوتے چلے جائیں۔ فوری طور پر جس طرح وہ گئے ہیں تیرا میں اور پہنچے ہیں، وہاں پر اپنے لوگوں کے درمیان پہنچے ہیں اور وہاں پر کوئی بناوٹ نہیں، کوئی مصنوعی پن نہیں، وہاں جا کر کھڑے ہو کر لوگوں سے بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رات گئے سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں اور جا کر لوگوں کی داد رسی کر رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، جو ہو سکے گا کریں گے۔ پھر وہاں پر لوگوں سے کھڑے ہو کر خطاب کیا ہے، کوئی سٹیج نہیں لگائی، کوئی ٹینٹ وہاں نہیں لگے ہوئے، سرکاری اہلکاروں کی ڈیوٹیاں نہیں لگی ہوئی کہ وہاں پر ہیٹر بھی لگانے ہیں اور سارا انتظام کرنا ہے، کوئی ہائر نہیں کیا گیا میڈیا کی طرف سے کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کئی کیمرے لگے ہوئے ہیں، پورا ایک سٹیج ہوتا ہے اور بڑا زبردست پروڈکشن کا نظام ہوتا ہے۔ کوئی آپ کو وہاں پر کوئی نظر آ رہا ہو کہ یہاں پر جبس کا بھی نظام ہے، یہاں پر ڈرون کیمرز بھی ہیں، فلاں ہے، نہیں، اچانک نظر آ رہا ہے کہ پہنچے ہیں اور وہاں جا کر بڑے جذباتی نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے، یہ گاؤں بھی دوبارہ بنیں گے اور یہ ہمارا علاقہ ہے، یہ ہمارا علاقہ ہے، یہاں بدماشی بھی ہماری چلے گی، یعنی آپ جس طرح سے چاہتے ہیں چیزیں اس طرح سے ہوں گی اور کسی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا، یہاں پر جو ہو سکے گا کریں گے۔ اور عوام میں گھلتے ملتے نظر آئے ہیں، لوگ ان سے گلے مل رہے ہیں، بچے مل رہے ہیں، بزرگ مل رہے ہیں، اور ویسے تو کہتے ہیں کہ بڑے خطرناک علاقے ہیں یہ، وہاں پر دہشت گرد موجود ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی، عام لوگوں میں جا کر گھل مل گئے اور وہاں رضاکار، مختلف تنظیموں کے رضاکار ریسکیو کرنے میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، خوراک کے لیے، ٹینٹ کے لیے مدد کر رہے ہیں، تو ان سے جا کر مل رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی علاقے کا چیف ایگزیکٹو، صوبے کا چیف ایگزیکٹو وہ وہاں پر پہنچے، کسی پر احسان نہیں ہے اور نظر بھی آنا چاہیے کہ کوئی احسان نہیں کر رہے، کوئی بناوٹ نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور وہاں پر جا کر یہ کہنا کہ جن گاڑیوں کے ٹوکن نہیں ملے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فوری طور پر دستخط کرو ٹوکنز کے لیے اور سب گاڑیاں میرے قافلے کے پیچھے روانہ ہوں گی، یہ گاؤں دوبارہ بنیں گے، نہیں جن گاڑیوں کو روکا گیا ہے، جن کے کوئی مسائل ہیں، نہیں، میرے ساتھ بھیجو، میری گاڑیوں کے ساتھ ساتھ یہ گاڑیاں بھی آئیں گی، رات کوئی سڑک پر نہیں گزارے گا، یہ مٹی ہماری ہے، یہاں بدماشی بھی ہماری چلے گی۔ یہ انہوں نے تیرا میں جا کر خطاب کیا ہے اور یہ چیز ہونی چاہیے نہیں کہ جی وزیر اعلیٰ آ رہا ہے، وہاں پر ٹینٹ لگا دی جائیں، کارپیٹ بچھا دیے جائیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور وہاں پر غریب لوگوں کا ایک طرح سے یہ مذاق ہے کہ وہ بے یار و مددگار ہیں اور یہاں وزیر اعلیٰ آ چکے تو ریڈ کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں۔ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری سڑک پر وی آئی پی طریقے سے سب کو بلاک کر دیا گیا ہے، چونا لگا کر اور دیگر چیزیں لگا کر سجاوٹ کر کے وہاں پر پہنچایا جا رہا ہے، جی اسلام متاثرین کے لیے یہاں پر پہنچا جا رہا ہے، فلاں پہنچا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں وہ کیمپ ہی نہیں ہے وہاں پر۔ تو باقاعدہ لوگوں میں جا کر، وہاں جا گاڑیاں کھڑی ہیں، لوگ کھلے آسمان تلے ہیں، انہی میں جا کر اس طرح سے بات کرنا، یہ چیزیں ہیں جو جین زی کو متاثر کر رہی ہیں۔ جین زی اب یہ اشتہار بازی پر نہیں جا رہی، بناوٹ پر نہیں جا رہی، وہ تو ایک ٹک ٹاک ویڈیو بنا دیتے ہیں چند سیکنڈ کی جو کروڑوں اربوں روپے کے اشتہاروں پر بھاری ہوتی ہے، ایسا پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ اے آئی ٹولز کا استعمال کر رہے ہیں، وہ تو میمز کا بھی استعمال کر رہے ہیں پیغام پہنچانے کے لیے۔ یہ چیزیں ہیں جو ان کو متاثر کرتی ہیں کہ حقیقت کو وہ 2 منٹ میں پرکھ لیتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے، یہاں پر ہمیں بناوٹ نظر آ رہی ہے، یہاں 2 نمبری نظر آ رہی ہے، اور اب وہ پرانی سوچ کے ساتھ وہ چلنے کو تیار نہیں ہے کہ جی سیاست میں اسی طرح ہی ہوتی ہے، سیاست اسی چیز کا نام ہے اور اسی طرح ہوتا ہے، یہاں خاندانی ہوتے ہیں، یہاں پر پیسہ ہی چلتا ہے، یہاں پر تعلقات ہی چلتے ہیں، اسی طرح آیا جاتا ہے، اسی طرح ڈیلز بنائی جاتی ہیں، کیا جاتا ہے۔ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے اب آج کی جنریشن، اور یہ چیز موجودہ سسٹم، حکومت کو قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری طرف جناب بڑی خبر آئی ہے بلوچستان سے، خاران میں دہشت گردوں کا پولیس اسٹیشن اور بینکوں پر حملہ، جبکہ اس کے بعد فوری بعد جوابی کارروائی کی گئی ہے جس میں 12 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ آئی ایس پی آر نے اس کی تصدیق کی ہے۔ دہشت گردوں نے اس طرح پہلے بھی دیکھا ہے کہ جا کر سرکاری تنصیبات کو نشانہ بناتے ہیں، سیکورٹی فورسز آتی ہیں، اس سے پہلے وہ بھاگ جاتے ہیں، کبھی سڑکیں بلاک کرتے ہیں، کبھی کچھ اس طرح کے واقعات کرتے رہے، وہ پھر بیچارے غریب مزدوروں کو شناخت کر کے اتار کر ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ دہشت گردوں نے سٹی پولیس اسٹیشن، 2 بینکوں کو نشانہ بنایا۔ کارروائی کے دوران دہشت گردوں نے بینکوں سے 34 لاکھ روپے لوٹ بھی لیے۔ بلوچستان کے ضلع خاران میں فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں نے سٹی تھانے اور بینکوں پر حملہ کرتے ہوئے لاکھوں روپے کی ڈکیتی کی، تاہم سیکورٹی فورسز نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے 12 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔
ISPR نے تصدیق کی ہے خاران میں بھارتی حمایت یافتہ 15 سے 20 دہشت گردوں نے دہشت گردی کی کارروائیاں کی۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے سٹی پولیس اسٹیشن 2 بینکوں کو نشانہ بنایا۔ کارروائی کے دوران دہشت گردوں نے بینکوں سے 34 لاکھ روپے لوٹے۔ ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز نے بروقت جواب دیا اور دہشت گردوں کو پسپا ہونے پر مجبور کیا۔ کلیئرنس آپریشن میں 3 مختلف جھڑپوں کے دوران 12 دہشت گرد مارے گئے۔ پولیس اسٹیشن میں یرغمالی صورتحال پیدا کرنے کی دہشت گردوں کی کوشش کو بھی ناکام بنایا۔ علاقے میں مزید دہشت گردوں کی موجودگی ختم کرنے کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ عزم استحکام کے مطابق دہشت گردی کے خلاف مہم پوری رفتار سے جاری۔ ملک سے بیرونی حمایت یافتہ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ یہ اب لیٹسٹ رپورٹ یہ آئی ہے اس بارے میں۔ اچھا، اب چونکہ یہ ایک بریکنگ نیوز ہے اور اس پر ہم نے بات کرنی ہے، اس لیے میں نے اس خبر کو بھی شامل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب، اب جس طرح میں شروع میں عرض کر رہا تھا کہ سہیل آفریدی عوامی سطح پر جا کر عوامی سیاست کر رہے ہیں جو لوگوں کو بھا رہی ہے کہ جی لوگ مجبور ہیں، پریشان ہیں، دہشت گردی ان کے علاقے میں ہے، دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اب آپریشن بھی کیا جا رہا ہے، تو وہ بے گھر ہو رہے ہیں، وہ اس وجہ سے پریشان ہیں، بار بار ان لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہونا، ان کی داد رسی کرنا جس میں بناوٹ نہ ہو۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نون لیگ جیسی جماعتوں کا ان علاقوں سے خاتمہ ہو رہا ہے۔ وہ جن زی میں ان کو پذیرائی نہیں مل رہی، جس پر یہ پریشان ہے، کیا کریں، شوشے چھوڑے جاتے ہیں، جی 25 سال کی عمر تک آپ کا ووٹ ہی نہیں بن سکے گا، اور اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، یہ سب کیا جاتا ہے۔ اب حال یہ ہے کہ نون لیگ کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے، یا ان کے خاندان کے شریف خاندان کے بارے میں، کہ جس طرح کی یہ سیاست کر رہے ہیں اب اس کا دور ختم ہو گیا۔ یعنی اب یہ محتاج ہیں کہ عمران خان یہ کرے کہ ان سے بات کرے تو ان کی سیاست زندہ ہو سکتی ہے، ورنہ وہ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی جس جماعت کا وزیر اعظم بنایا گیا ہے، جس کے سب سے بڑے صوبے میں حکومت بنوائی گئی ہے، فارم 47 کو دلوایا گیا ہے، ان کو وزارتیں دی گئی ہیں اور وفاقی حکومت بنائی گئی، سب سے بڑے صوبے میں ان کی حکومت بنائی گئی، ایک بندہ ایک جماعت کا لیڈر کہتا ہے کہ یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، ان سے کیا بات کرنی ہے۔ اب اگر کسی طرح وہ سین میں واپس آ سکتے ہیں، چاہے وہ نواز شریف صاحب اچکزئی کو کہہ رہے ہیں جی ہاں ان کو بنا دو، یہ دکھانے کے لیے کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا ہوں، اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی محمود اچکزئی کو، تو میں نے دیکھے اس کو بنوا دیا، فلاں کر دیا ہے، تو یہ میں دوبارہ ریلیونٹ ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، تو کہ جی ہم سے بات ہو جائے گی تو اب ریلیونٹ ہو جائیں گے۔ یہ حال ہو گیا ہے کہ 2 تہائی اکثریت ان کو اب دلوائی گئی ہے۔ ایک ان کی جینون ہوا کرتی تھی 2 تہائی اکثریت، وہ پھر اس کے بعد تو ان کی حکومت ہی گرا دی گئی جنرل مشرف جب آ گئے تھے، تو ایک وہ وقت تھا، اور آج آپ دیکھیے یہ حالت ہے کہ ریلیونٹ ان کو ہونا پڑ رہا ہے۔ یہ ان کی سیاست کا حال ہو گیا ہے، چونکہ یہ عوام سے ووٹ لے کر نہیں آئے، اور ان پر اب تانے کسے جا رہے ہیں کہ چونکہ عوام سے ووٹ لے کر نہیں آئے اس لیے عوام کا کوئی کام کر ہی نہیں سکتے، کوئی بھلائی کر ہی نہیں سکتے، یہ صرف اشرافیہ کی حکومت ہے اور انہی کے لیے کام کر سکتی ہے۔ اور ابھی تک آپ دیکھ لیں غریب کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، لیکن اشرافیہ کی یہاں پر موجیں ہیں، مہنگی سے مہنگی دنیا کی گاڑیاں آج بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا جی سڑکوں پر ہیں، آج بھی خریدی جا رہی ہیں پاکستان میں، مہنگے سے مہنگے برانڈ کی چیزیں یہاں پر آپ کو مل جائے گا، ایسا نہیں کہ نہیں خریدی جا رہی، ہاں وہ 1% سے بھی کم ہوگا، مگر ہے تو صحیح۔ تو ان کے لیے آج بھی مفت پیٹرول اور سب کچھ ہے، عوام کے لیے یہاں پر کچھ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں، ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ نہ عوام ان کے ساتھ ہیں نہ یہ عوام کے ساتھ ہے، اب یہ گڑبڑ بنی ہوئی ہے، اور جس کے ساتھ عوام ہے اس جماعت کو زیر اعتاب رکھا ہوا ہے۔ مگر اب کچھ خبریں اور بھی آ رہی ہیں کہ ابھی جس طرح سے ایک بڑی خبر آئی کہ جو فورن فنڈنگ کیس تھا اس میں بریت ہوئی عمران خان کے ساتھیوں کی۔ بینکنگ جرائم کورٹ نے بانی پاکستان تحریک انصاف کے قریبی ساتھی طارق شفیع، حامد زمان اور اسد کاکا خیل کو فورن فنڈنگ کیس میں بری کیا، اور یہ 2022 سے کیس چل رہا تھا، چلان داخل کیے گئے، فلاں کیا گیا جی انصاف ٹرسٹ کے لیے غیر ملکی فنڈنگ حاصل کی تھی، تو اب وہی FIA اور بھی کارروائیاں، الیکشن کمیشن بھی اور بھی کارروائیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ جو پرانے اب کیسز تھے جن میں بریت ہو رہی ہے، جو جعلی ثابت ہو رہے ہیں، جنہوں نے کیسز بنوائے، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ کس طرح سے یہ سارے کیسز چلائے گئے، تو ایک وقت آئے گا، اور زیادہ شاید دور بھی نہیں ہے، لگتا ہی ہے کہ جی وہ ابھی تو ہم ہیں، ہم ہی رہیں گے، کہ جب یہ ساری حقیقتیں کھلیں گی، جس طرح آپ نے دیکھا نا کہ ان کو بریت ملی جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی، اس دن شہباز شریف صاحب جو ہیں
وزیر اعظم بنتے نظر آ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو جج بری کر رہا ہے اس کو عہدہ مل رہا ہے ساتھ ہی ریٹائرمنٹ کے فوری بعد. تو یہ سب حقیقتیں کھلیں گی، اور جس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے وہ وقت آئے گا کہ وہ بھگتے گا، اس کو حساب دینا ہوگا. جو اس غریب قوم پر بوجھ بنا بیٹھا ہے، اس کی ترقی میں رکاوٹ ہے، اس کی خوشحالی میں رکاوٹ ہے، جو ان کو لوٹ رہا ہے، تو وقت آئے گا کہ ان کو حساب دینا ہوگا. اللہ حافظ.